معاویہ اور حسن حسین علیہ السلام سیریز کے ایپیسوڈ نمبر 12 کی اگر بات کی جائے تو یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو مولا علی علیہ السلام ایک خط بھیجتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے، اے معاویہ، جن لوگوں نے ابو بکر، عمر اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی بیعت کی تھی، انہی لوگوں نے میری بھی بیعت کی ہے۔ جن لوگوں نے انہیں خلیفہ بنایا تھا انہوں نے ہی مجھے بھی خلیفہ بنایا ہے۔ تو تمہیں کیا چیز روک رہی ہے میری بیعت کرنے سے، جبکہ مجھے خلافت مل چکی ہے اور اب تم میری بیعت نہیں کر رہے، نہ ہی تم میرے کسی خطوط کا جواب دے رہے ہو۔ یہ خط یہاں پر لے کر آئے تھے جریر رضی اللہ عنہ، جو کہ جنہیں مولا علی علیہ السلام نے بھیجا تھا خط دے کر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے پاس۔ تو مولا علی نے یہی کہا کہ تم میری بیعت کرو، رہی بات قصاص کی تو ہم قصاص ضرور لیں گے، لیکن پہلے معاملات کو بہتر کرنا اور جو معاملات بکھرے ہوئے ہیں انہیں سمیٹنا زیادہ ضروری ہے۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ خط پڑھنے کے بعد اپنے پاس جو لوگ موجود تھے ان سے کہتے ہیں، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علی سے بہتر شخص کوئی بھی نہیں ہے اور نہ ہی اس سے زیادہ کوئی ڈیزرونگ تھا خلافت کے۔ لیکن بات یہاں پر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے قصاص کی ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کا موقف یہی تھا کہ جب تک قصاص نہیں لیں گے بیعت نہیں کریں گے۔ تو وہ جریر رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ تم کیا کہتے ہو، جسے مولا علی علیہ السلام نے بھیجا تھا خط دے کر۔ تو وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو سمجھاتے ہیں اور جریر رضی اللہ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب امیر المومنین جو ہیں وہ حق پر ہیں، اور چونکہ ان کی خلافت اب اسٹیبلش ہو چکی ہے تو حق تو یہی بنتا ہے کہ آپ جا کر ان کی بیعت کریں۔ تو جریر رضی اللہ عنہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ امیر المومنین کی جو خلافت ہے وہ اسٹیبلش ہو چکی ہے، اب وہ خلیفہ بن چکے ہیں، تو یہ ان کا حق ہے ہم پر کہ ہم جا کر ان کی بیعت کریں، کیونکہ خلیفہ کی بیعت کرنا یہ لازم ہوتا ہے لوگوں پر۔ یہی وہ انہیں سمجھاتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس عمرو ابن العاص وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن قصاص عثمان کا کیا؟ جب تک ہم ان لوگوں کو قتل نہیں کریں گے یا ان لوگوں کو پکڑ کر سزائیں نہیں دیں گے جنہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا ہے، ہم بیعت کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس پر پھر جریر رضی اللہ عنہ عمرو ابن العاص سے کہتے ہیں کہ عمرو، مجھے یہ بتاؤ کہ عثمان کو قتل کس نے کیا ہے؟ 5 آدمیوں نے، 10 آدمیوں نے؟ کیا تمہیں ایگزیکٹ پتا ہے کہ کن آدمیوں نے اور کن کن لوگوں نے انہیں قتل کیا ہے؟ تو جب تمہیں نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، تو امیر المومنین کو کیسے پتا کہ ان کے قاتلین میں کون شامل ہے؟ تم بے فکر رہو، اس بات کی جانچ ہوگی اور انہیں سزائیں ضرور ملیں گی۔ امیر المومنین نے اس بات کی ایشورٹی دی ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو مظلومانہ شہید کرنے والوں کو ضرور پکڑ کر قتل کیا جائے گا ان کے بدلے میں، لیکن ان کا پتہ تو چلے، اور ان کا پتہ تبھی چلے گا جب تم لوگ بھی ان کی بیعت کر لو گے، اور سارے معاملات جو باہر کے ہیں، جو اندرونی معاملات ہیں جو خراب ہوئے ہیں، جب یہ ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر ہم سب مل کر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے لیے قصاص لیں گے۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ حسن ابن علی علیہ السلام پریشان کھڑے ہوتے ہیں، تو ایک صحابہ یہاں پر آتے ہیں جن کا نام ابھی یہاں پر کیس کر کے لیا جا رہا ہے، نام مجھے ابھی کنفرم نہیں ہے۔ وہ آ کر کہتے ہیں کہ حسن، کیا بات ہے، آپ ویسے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن آپ یہاں پر نہیں ہیں، آپ کا دھیان کہاں ہے؟ تو حسن علیہ السلام کہتے ہیں، بے شک میں آپ لوگوں کے پاس ہی موجود ہوں، لیکن میں ذرا کچھ سوچوں میں گم تھا جو میرے اپنے ہی ذہن کو تنگ کر رہی ہیں، جس سے مجھے گھٹن ہو رہی ہے۔ حسن ابن علی علیہ السلام دراصل یہاں پر پریشان اس لیے تھے کیونکہ ابھی ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا جمل میں، جیسا پچھلے ایپیسوڈز میں آپ نے دیکھا کہ جلیل القدر صحابہ جو تھے طلحہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، ان کے بیٹے بھی شہید ہوئے اور بہت سارے مسلمان اس میں مارے گئے۔ تو اب اس لیے وہ پریشان تھے کہ اگر شام سے بھی کوئی اچھی نیوز نہیں آتی، اگر معاویہ رضی اللہ عنہ بیعت نہیں کرتے اور ان کا مطالبے پہ وہ اڑے رہتے ہیں اپنے مطالبے پر، تو پھر اس کا انجام صحیح نہیں ہوگا، یہ پھر سے معاملہ جنگ کی طرف جائے گا، جبکہ ابھی یہ لوگ جنگ سے فارغ ہوئے تھے۔ تو دوسرے ایک صاحب وہاں موجود ہوتے ہیں صحابہ، وہ کہتے ہیں کہ آپ بے فکر رہیں، جریر جب آئے گا تو وہ خوشخبری ہی لے کر آئے گا شام سے۔ لیکن انہیں کیا خبر ہے کہ وہاں پر تو بات کچھ اور ہی چل رہی تھی، وہ لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اور حسن ابن علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے خلیفہ نے، جو امیر المومنین ہیں، وہ ٹوٹی ہوئی جو نیشن ہے، جو کہ ٹوٹ چکے ہیں مسلمان آپس میں، انہیں جوڑنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔
تو پھر وہ صحابہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے لڑ کر اپنا خون دے کر کیسے شام اور ڈیفرنٹ جو علاقے تھے جو مسلمانوں نے فتح کیے، اور آج یہ دن ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ تو حسن ابن علی علیہ السلام کہتے ہیں بے شک امیر المومنین بھی اسی بات کو لے کر پریشان ہیں، یہی بات انہیں سب سے زیادہ تکلیف پہنچاتی ہے کہ یہ مسلمان جو کل ہی کی بات ہے ایک ہو کر کافروں کے خلاف لڑتے تھے، اور آج یہ آپس میں ہی ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اپنے دربار میں، ان کے ساتھ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی موجود ہوتے ہیں جو خط لے کر آئے تھے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے لوگوں سے کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب میرا انتظار کر رہا ہے کہ میں جا کر اس کی بیعت کروں، اور یہ ان کا جو نمائندہ یہاں پر آیا ہے خط لے کر، یہ بھی ایک صحابی رسول ہیں جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، تو اب آپ لوگ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں۔ تو جب معاویہ رضی اللہ عنہ وہاں کھڑے لوگوں سے پوچھتے ہیں تو پھر ان کی سوئی تو وہیں پر ہوتی ہے کہ جب تک ہم قصاص نہیں لیں گے سیدنا عثمان بن عفان کا، ہم بیعت نہیں کریں گے، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ جو سیدنا عثمان کے گھر کے محاصرے میں شامل تھے وہ اب جا کر علی بن ابی طالب سے مل چکے ہیں رضی اللہ عنہ، تو ہم ان کی بیعت نہیں کریں گے جب تک کہ انہیں سزا نہ دے دیں، اس کے بعد ہم بیعت کر لیں گے۔ تو ایک شخص آ کر یہ کہتا ہے، اس کے بعد اور بھی جو لوگ وہاں پر موجود تھے، کہنے کا مقصد یہی ہے کہ سب کا موقف وہاں پر یہی تھا کہ ہم عثمان بن عفان کا قصاص لیے بغیر بیعت نہیں کریں گے۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ دیکھ لو تمہارے سامنے ہی ہے۔ تو یہ پھر اب یہاں سے چلے جاتے ہیں، ظاہر ہے یہ لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اس کے بعد ایک بڑا ہی خوبصورت سین فلمایا گیا ہے کہ حسن ابن علی علیہ السلام یہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے بھائی آتے ہیں جن کا نام ہے عمر۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی نے اپنے بیٹوں کے نام عمر، ابو بکر، عثمان نہیں رکھے، بھائی رکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی میں دکھایا بھی گیا ہے کہ ان کا بھائی آتا ہے عمر، اچھا نام عمر ہے، انگلش سب ٹائٹل والی میں یہاں پر نا یہ کلپ اپلوڈ کروں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمرو نام تھا، عمرو نہیں تھا، عمر تھا، ٹھیک ہے، عمر نام لیا گیا ہے یہاں پر۔ وہ آتے ہیں حسن ابن علی علیہ السلام کے پاس اور کہتے ہیں کہ میرے بھائی آپ یہاں اکیلے کیوں بیٹھے ہیں جبکہ سارے لوگ آپ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کوفہ کے لوگ آپ کے اور حسین علیہ السلام کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہیں، تو آپ یہاں اکیلے کیوں بیٹھے ہیں؟ اور عمر بن علی یہاں پر حسن ابن علی علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ کوفہ کے لوگ کہتے ہیں کہ حسن اور حسین علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے ہیں، وہ آپ لوگوں کی بہت تعریف کر رہے ہیں۔ تو حسن ابن علی کہتے ہیں عمر تم کیا کہتے ہو ہمارے بارے میں؟ تو عمر کہتے ہیں میں اور آپ لوگوں کے بارے میں آپ میرے آئیڈیل ہیں، آپ دونوں ہی وہ شخص ہیں جن سے میں سب سے زیادہ متاثر ہوں اور جنہیں میں فالو کرتا ہوں، اور کہتے ہیں آپ تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، میں کیسے نہ آپ سے محبت کروں، اور آپ میرے بھائی ہیں۔ تو یہ بڑا ہی ایک خوبصورت سین مجھے لگا، اور اچھا بھی لگا کہ اس میں دکھایا گیا ہے ایٹ لیسٹ کہ مولا علی کے بیٹے تھے عمر جن کا نام تھا۔ ابو بکر اور عثمان بھی ہیں، وہ بھی آپ کو اس میں آگے جا کر پتہ چلے گا، کیونکہ ابو بکر، عمر اور عثمان بن علی جو تھے مولا علی علیہ السلام کے بیٹے، یہ کربلا میں بھی شہید ہوئے ہیں۔ ان کے نام بھی آپ کو جتنے بھی شہداء کربلا میں جو 72 جانثار تھے ان کی لسٹ اگر آپ نکالیں ان میں بھی آپ کو یہ 3 نام مل جائیں گے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے جا کر کسی شیعہ کی ویب سائٹ پر نہیں دیکھنا، وہاں پر ناموں کو بدل دیا گیا ہے، لیکن جب آپ گوگل کریں گے آپ کو 3-4 ویب سائٹس ایسی ملیں گی جہاں پر یہ آپ کو تینوں نام اس میں ملیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حسن ابن علی علیہ السلام اپنے بھائی عمر سے کہتے ہیں، انہیں نصیحت کرتے ہیں کچھ کہ عمر، حسد، نفرت اور یہ جو برائی ہے یہ سارے لوگوں میں آج کل پائے جاتے ہیں اور یہ شیطانی کام ہے، اسی کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، اسی کی وجہ سے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا۔ اب یہ نام شاید میں آگے پیچھے لے لوں تو معذرت ہے، مجھے اس کے بارے میں اتنا نہیں پتا، تو یہ وہ یہاں پر انہیں بتاتے ہیں اپنے بھائی کو۔ اس کے بعد عمر بن علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بھائی آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو حسن ابن علی کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں عمر دیکھو اپنے ارد گرد یہ کتنی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہی ہے، اس کی تعریف کر رہی ہے، تم جہاں بھی نظر اٹھا کر دیکھو گے ہر چیز چیخ چیخ کر پکار رہی ہے کہ اسے بنانے والا کوئی ہے اور وہ اللہ ہے۔ اس کے بعد حسن ابن علی ایک دعا پڑھتے ہیں جس میں مغفرت کی اور قبر کے عذاب سے بچانے کی دعا یہاں پر پڑھتے ہیں،
تو عمر بھی وہی دعا پڑھتے ہیں اور پھر یہ دونوں بھائی یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہاں پر اشتر سخت الفاظ کا استعمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میں امیر المومنین ہوتا تو میں اسے خط نہ بھیجتا بلکہ میں خود جاتا اس کے پاس اور اسے بتاتا۔ تو وہاں پر ایک صحابی کھڑے تھے، وہ کہتے ہیں یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، تم فساد کی بات کیوں کر رہے ہو؟ امیر المومنین موجود ہیں، انہیں زیادہ بہتر پتا ہے کہ معاملات کو کیسے لے کر چلنا ہے، اور تم ہو کہ ہر معاملے میں تلوار نکالنے کی بات کرتے ہو، یہ ہر چیز کا حل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد وہاں جو ایک شخص کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ جریر بن عبداللہ جب واپس آئیں گے تو ضرور کسی خیر کی خبر کے ساتھ آئیں گے۔ اب ان سب لوگوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں انتظار تھا جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا کہ وہ آتے ہیں اور پھر پتہ چلے گا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک اور خوبصورت سین فلمایا گیا ہے۔ وہ جو صحابہ کھڑے تھے حسن ابن علی علیہ السلام کے پاس، وہ اپنی بیٹی کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ میں نے حسن ابن علی علیہ السلام کو جب دیکھا تو مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آ گئی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے علی کے پیچھے آج نماز پڑھی ہے اور اللہ کی قسم یہ وہی نماز ہے جو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پڑھا کرتا تھا۔ علی نے ہو بہو ویسے ہی نماز پڑھائی ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھاتے تھے، اور فرمایا کہ علی کے بولنے کا انداز بھی بالکل ویسا ہی تھا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرماتے تھے، ویسے ہی علی نے بھی تلاوت فرمائی۔ اور کہتے ہیں کہ مجھے واقعی میں آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آ گئی علی علیہ السلام سے مل کر۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ حسن ابن علی علیہ السلام ان کے ساتھ کچھ اور لوگ آتے ہیں اسی شخص کے پاس جو ابھی یہ تعریف فرما رہے تھے مولا علی کی۔ اس کے بعد وہ صحابہ کہتے ہیں حسن ابن علی علیہ السلام سے مرحبا اے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بیٹے، آپ کا استقبال ہے۔ تو وہ بھی اسی طرح ان کا استقبال کرتے ہیں اور پھر یہ لوگ یہاں پر کھانا کھانے لگتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری طرف دکھایا جاتا ہے جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ پریشان کھڑے ہوتے ہیں اپنے گھوڑے کے پاس، کیونکہ مولا علی علیہ السلام نے انہیں بھیجا تھا معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کے لیے، لیکن کہ معاویہ رضی اللہ عنہ آ کر بیعت کریں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا جیسا آپ لوگوں نے شروع میں دیکھا۔ تو یہ پریشان کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اب امیر المومنین سے جا کر کیا کہوں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس کے بعد ایک سین دکھایا جاتا ہے کہ محمد بن ابی بکر ان کے ساتھ ابن سعد رضی اللہ عنہ موجود ہوتے ہیں۔ ابن سعد محمد بن ابی بکر سے کہتے ہیں کہ مبارک ہو، تمہاری جان بخش دی گئی ہے، تمہیں سلامتی دے دی گئی ہے امیر المومنین کی طرف سے۔ تو محمد بن ابی بکر کہتے ہیں الحمدللہ۔ اس پر ابن سعد کہتے ہیں کہ اگر میں امیر المومنین کی جگہ ہوتا تو اب تک میں تمہیں یاد کر رہا ہوتا، میں تمہیں مس کر رہا ہوتا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو ضرور بتائیے گا کمنٹس میں۔ اس کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ کو دکھایا جاتا ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے ارد گرد کچھ اور لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جن میں عمرو ابن العاص بھی تھے۔ تو ایک شخص وہاں پر کہتا ہے معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہ میں آپ سے کچھ کہوں، تو وہ کہتے ہیں ہاں تم کہو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ علی کی آرمی میں بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے سیدنا عثمان کو شہید کیا ہے۔ اب یہ سارے ہمارے خلاف آئیں گے جنگ کے لیے، تو ہمیں بھی تیار رہنا ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ طلحہ اور زبیر کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے ساتھ بھی ویسا ہی ہو۔ تو یہ لوگ یہاں پر اسی بات کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ اب ہمیں تیار رہنا چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کب علی ایک بڑا لشکر لے کر ہمارے سامنے آ جائے۔ اس سے پہلے ہمیں تیاری کر لینی چاہیے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ابن سعد اور محمد بن ابی بکر بیٹھ کر بھی اسی کے متعلق بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جو کچھ بھی اب ہو رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ شام کے لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہیں، انہیں امیر المومنین کی بیعت کر لینی چاہیے آ کر، یا اعلان کر دینا چاہیے، لیکن ان میں سے کوئی بھی اس بات کی حامی نہیں بھر رہا۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ حسن اور حسین ابن علی علیہ السلام کوفہ میں کچھ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں مارکیٹ میں۔ تو نجاشی وہاں پر آتا ہے اور انہیں دیکھ کر اس قدر خوش ہوتا ہے، ان کی تعریف کرتا ہے اور ان کے بارے میں مطلب بہت ہی زیادہ خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ مجھے آپ کو دیکھ کر کتنی خوشی ہو رہی ہے یہاں پر۔ تو حسن ابن علی علیہ السلام بھی نجاشی کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واقعی آپ بھی انصاف کرتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ،
اور آپ ہی نے ہمارے لوگوں کو جب وہ مدینہ سے حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی تھی مکہ سے، تو آپ نے ہی انہیں پناہ دی تھی۔ اس کے بعد حسن اور حسین علیہ السلام جس سے کچھ اوراق دیکھ رہے تھے، خط وغیرہ، وہ شخص کہتا ہے آپ ابن امیر المومنین ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ یہ لے جائیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن میں اتنا کہوں گا، حسن ابن علی اسے کہتے ہیں کہ اپنے دل کو بڑا رکھنا اور دل کی تنگی سے خود کو محفوظ رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دل فراخ رکھنا، تنگ دل مت رہنا۔ اس کے بعد نجاشی اور اس کے ساتھ جو شخص ہوتا ہے وہ چھپ چھپ کر حسن اور حسین علیہ السلام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ سین بھی مجھے کافی یہاں پر اچھا لگا ہے۔ اب یہاں پر دوسری طرف پھر ان کی انٹری ہو جاتی ہے ابن سبا، خراس اور ایک اور شخص یہاں پر اب اس کو فلمایا گیا ہے، جس کا نام ہے عبد الرحمن ابن ملجم۔ یہ وہ ملعون، وہ شخص، وہ خبیث شخص جس نے مولا علی علیہ السلام کو شہید کیا، اس کو بھی یہاں پر فلمایا گیا ہے، اور یہ سارے خوارج آپس میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں۔ یہ سین آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ لوگ یہاں پر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے تو بیعت کرنے سے منع کر دیا ہے، تو اب امام علی علیہ السلام امیر المومنین بھی ان کا کچھ نہ کچھ تو کریں گے، تو ان کے درمیان اب ضرور کوئی جنگ ہوگی، اور اس جنگ کا جو سب سے زیادہ جو فائدہ ہوگا وہ ہمیں ہوگا۔ یہ یہاں پر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں جو خوارج تھے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حسن ابن علی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں اور انہیں بتا دیتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے دربار میں موجود لوگوں نے کیا کیا ہے، ان میں سے کوئی بھی امیر المومنین کی بیعت کرنے میں راضی نہیں ہے۔ یہ یہاں پر حسن ابن علی علیہ السلام کو بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے صاف صاف کہا ہے کہ جب تک ہم عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے قصاص نہیں لے لیں گے، ہم بیعت نہیں کریں گے۔ تو حسن ابن علی علیہ السلام کہتے ہیں ہم سب کو پتا ہے کہ امیر المومنین بھی قصاص لے کر ہی رہیں گے، ان لوگوں کو یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس کے بعد جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ معاویہ اور اس کے وہاں دربار میں جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے تو بھائی یہی کہا ہے جو میں نے آپ سے کہا ہے۔ تو اشتر غصے میں کھڑا ہوتا ہے، جریر کے بارے میں کچھ کہتا ہے، تو جریر بن عبداللہ کھڑے ہو کر اس کو جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک تم جیسے لوگ اس امت میں موجود ہیں، یہاں کبھی بھی کچھ اچھا نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے حسن ابن علی علیہ السلام سے اجازت لیتے ہیں اور پھر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ اور عمر ابن العاص آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اسی کو لے کر کہ آگے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ جو لوگ مولا علی علیہ السلام کی فوج میں اس وقت گھسے ہوئے ہیں، جنہوں نے سیدنا عثمان کو شہید کیا، مجھے ڈر ہے کہ وہی لوگ اب اگلے خلیفہ کو بھی قتل نہ کر دیں، اس سے پہلے ہمیں ان سے قصاص لینا ہوگا۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں لڑنے کے لیے زیادہ قوت کی ضرورت ہے، کیونکہ علی علیہ السلام کو سپورٹ حاصل ہے، کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہیں اور ان کے کزن بھی ہیں، اور ان کے بیٹے جو ہیں حسن اور حسین علیہ السلام، لوگ ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے حسین ابن علی علیہ السلام اور ابن عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور یہاں پر اسی کے متعلق بات ہو رہی ہوتی ہے جنگ کے لیے۔ یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ ابن عمر نے ساتھ نہیں دیا تھا مولا علی علیہ السلام کا، نہ ہی سعد بن ابی وقاص نے۔ یہ لوگ نیوٹرل ہو گئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم مسلمانوں کے اوپر تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ اب جب جنگ کی تیاری ہو جاتی ہے تو دکھایا جاتا ہے حسن ابن علی علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں اکیلے اور غصے میں ہاتھ مارتے ہیں ایک ٹیرس پہ جہاں وہ کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ حسن ابن علی علیہ السلام کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا خون بہے، لیکن جب وجہ ہی وہ لوگ خود بن رہے تھے، وہ بیعت نہیں کر رہے تھے، تو اب یہ لوگ کیا کر سکتے تھے۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے شام میں معاویہ رضی اللہ عنہ ایک خطبہ دیتے ہیں اور اپنے لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ اتنے میں دکھایا جاتا ہے حسن ابن علی، عمار ابن یاسر، یہ سب بیٹھے ہوتے ہیں، اور ابن سعد اور سہل ابن حنیف آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم امیر المومنین کے ساتھ جائیں گے۔ اب یہ بھی جلیل القدر صحابہ تھے، جہاں آپ نے دیکھا بہت سے صحابہ نیوٹرل ہو گئے تھے، انہوں نے جانے سے منع کر دیا تھا، تو یہ دو آگے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ جائیں گے۔ تو اس پر عمار ابن یاسر بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا اور اللہ آپ سے راضی ہو۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے لوگ جنگ کے لیے نکلتے ہیں، ایک لشکر ہوتا ہے مولا علی علیہ السلام کا، امیر المومنین کا،
ایک طرف، دوسری طرف معاویہ رضی اللہ عنہ کا لشکر جو شام سے آ رہا تھا، اور تیسرا جو لشکر تھا جو بصرہ سے آ رہا تھا خوارج کا، جن میں ابن سبا، خراس اور عبد الرحمن ابن ملجم تھا۔ بظاہر یہ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ تھے، لیکن ان کا کام کیا ہے یہ آپ لوگ اچھے سے جانتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے اندر پھوٹ ڈالنے کا بہت اچھے سے کام کرتے ہیں۔ جیسا ان لوگوں نے جنگ جمل میں کیا، ویسی حرکتیں ہی یہ لوگ یہاں بھی کریں گے، اور یہاں پر یہ تینوں فوجیں آپ کو دکھائی جاتی ہیں، آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے۔